السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 106 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے یا اسے ہم نہیں بھلاتے، نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اس سے بہتر یا اس کے جیسا حکم نازل کرتے ہیں۔ نأتی بہا، ہم لاتے ہیں، بخیر منہا، اس سے بہتر، اس سے اچھا، اس سے آسان، او مثلہا، یا اسی طرح کوئی دوسرا نیا حکم لاتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے، کیا تم نہیں سمجھتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نسخ کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بعض آیتوں کو، بعض احکام کو منسوخ قرار دیا ہے۔ اللہ نے حکم نازل کیا، پھر اس کے بعد دوسرا حکم نازل کر دیا۔ پہلے یہ کہا کہ یہ کرو، پھر اس کے بعد اس حکم کو بدل کے کہا دوسرا یہ کرو۔ نسخ کسے کہتے ہیں، منسوخ کسے کہتے ہیں؟ ایک حکم کو بدل کر دوسرا نیا حکم نازل کرنا، یہ ہے منسوخ۔ یعنی ایک حکم بدل کر کے دوسرا حکم عمل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو پہلا جو عمل ہو رہا تھا، لوگ کر رہے تھے، اس پر روک لگا دی گئی، اس کو منسوخ کر دیا گیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے یہ حکم دیا، پھر اس کو کچھ دنوں کے بعد اس سے بہتر حکم نازل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب حکم کو چینج کرتا ہے، آیت کو بدلتا ہے، احکام کو بدلتا ہے، تو اس میں ہم ہی لوگوں کے لیے فائدہ ہے، ہم انسانوں کے لیے اس میں بھلائی ہے۔ پہلے جو حکم دیا گیا اس میں مشقت ہوگی، اس میں تکلیف ہوگی، اس میں دقت ہوگی۔ بعد کا جو حکم اللہ نے نازل فرمایا اس میں آسانی ہے، اس میں راحت ہے، اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسا کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بعض آیتوں کو منسوخ کر دیا، بعض حکم کو منسوخ کر دیا۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے کہ کون اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے، کون اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتا ہے، کون ان حکم سے، ان احکام سے منہ موڑتا ہے، اتباع نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے، یہود منسوخ کا انکار کرتے تھے، یعنی کہا کہ منسوخ وغیرہ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، اور ان کے نزدیک، یعنی یہودیوں کے نزدیک، منسوخ یہ جائز نہیں ہے، بس جو حکم آیا وہ حکم قیامت تک رہنا چاہیے، ان کا دعویٰ ہے، جبکہ ان کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ جبکہ ان کی کتاب تورات میں بھی نسخ کے تعلق سے، منسوخ کے متعلق وضاحت موجود ہے۔ شیخ
عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها ومثلها، ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر، اس سے اچھا ہم آپ کے پاس حکم نازل کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، لاتے ہیں۔ تفسیر میں لکھتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہود نسخ کا انکار کرتے تھے اور ان کا یہ گمان تھا کہ یہ نسخ جائز نہیں ہے، جبکہ ان کی ہی کتاب تورات میں اس چیز کا حکم موجود ہے نسخ کے متعلق۔ تو ان کا یہ انکار کرنا یہ کفر ہے اور خالص خواہشات نفسانی کی پیروی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد منسوخ کی حکمت بتلائی، یعنی حکم کو منسوخ کیوں کیا جاتا ہے؟ نأتی بخیر منہا، مصلحت، حکمت، فائدہ، علت کیا ہے کہ ہم اس سے بہتر، اس سے زیادہ تمہارے لیے فائدہ مند کی آیت نازل کرتے ہیں، جس میں کیا ہے؟ آسانی ہے، جس میں مشقت نہیں ہے، جس میں راحت ہے، جس میں زیادہ فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے منسوخ، بعض احکام کو منسوخ کیا، بعض آیتوں کو منسوخ کیا۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ جب کافروں نے منسوخ کے متعلق چمے گوئیاں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا، عیب جوئی کی، کہا کہ محمد آج اپنے ساتھیوں کو یہ حکم دیتے ہیں، کل جا کر کے اس سے منع کر دیتے اور کہتے ہیں یہ حکم آ گیا، یہ کام کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس کی حکمت نازل فرمائی کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، نأتی بخیر منها او مثلها، کہ ہم اس سے بہتر، اس سے اچھا یا اسی جیسے دوسرا حکم لاتے ہیں۔ تفسیر بغوی میں امام بغوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے نأتی بخیر منها ای بما هو انفع لکم واسهل علیکم واکثر لاجرکم، کہ ہم اس سے بہتر تمہارے پاس حکم لاتے ہیں جو تمہارے لیے نفع بخش ہے، جو تم پر زیادہ آسان ہے اور تمہارے لیے اجر کے اعتبار سے زیادہ ہے، تمہارا اجر اس میں زیادہ ہے، یعنی اس پر نیکی اور اجر زیادہ ہے، سہولت بھی ہے، آسانی بھی ہے، راحت بھی ہے اور ثواب بھی زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بعض احکام کو منسوخ کیا، جیسے شروع مکہ کی زندگی میں آپ دیکھیے نماز 2 رکعت تھی، پھر جب مدینہ گئے تو 4 رکعت ہو گئی۔ مدینہ میں جب مسلمان پہنچے تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، قبلہ بدل دیا گیا۔ پھر 17 18 یا 15 مہینے کے بعد قبلہ بدل کر کے کعبہ کی طرف کر دیا گیا، یعنی بیت المقدس سے پھیر کر کے کعبہ کی طرف کر دیا گیا، تو سابقہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی حکمت کو جانتا ہے، مصلحت کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے آج ہی حکم دیا، کل دوسرا حکم دیا، تو اللہ کے حکم میں کیچڑ اچھالنا یہ تو آدمی کی بدتمیزی اور شرارت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو حکم دے ہم کو ماننا ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دے ہم کو تسلیم کرنا ہے، یہ نہیں اعتراض کیا جائے گا کل یہ حکم تھا آج یہ حکم ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ اللہ رب العالمین نے شراب کو شروع میں جائز رکھا، اس کی تجارت بھی ہوتی تھی، لوگ اس کو پیتے بھی تھے، لیکن بعد میں اس کو حرام کر دیا گیا، شراب نہیں پی سکتے۔ لیکن اس شراب کی حرمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ نہیں اس کو منع کیا، بلکہ آہستہ آہستہ 3 حصوں میں اس کو حرام قرار دیا۔ پہلے کہا کہ اس سے بچو، پھر کہا کہ نماز کے وقت اس کو مت استعمال کرو، مت پی کر کے آؤ، پھر آخر میں کہا کہ یہ شیطانی کام ہے، اس کو چھوڑ دو، شراب نہیں پینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کر دیا، اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ بھائی شراب پینے کے کتنے مفاسد ہیں، کتنے زیادہ نقصانات ہیں،
مال کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے، اخلاق کا ضیاع ہے، کردار کا ضیاع ہے، کتنا نقصان، جسم کا نقصان ہے۔ اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کر دیا۔ پہلے وہ سختی نہیں تھی، پہلے وہ حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کی حرمت نازل کر دی، پہلا حکم بدل کر کے حکم حرمت کا نازل کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ معبود برحق ہے، معبود حقیقی ہے، تو ہم اسی ہی کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو اللہ تبارک ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہی رزاق ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کی مرضی اور اس کی چاہت، آج یہ حکم دے کل یہ حکم دے، آج اس سے روکے کل اس سے منع کرے، تو یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہمیں کیچڑ اچھالنا کہ یہ حکم دیا گیا، وہ حکم دیا گیا، ایسا حکم دیا گیا، یہ اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکمت کو جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہمارے لیے کیا چیز نفع بخش ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے ہمارے لیے احکام مرتب کرتا ہے، احکام کو نازل کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ نسخ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی یہ منسوخ احکام مسائل جو منسوخ ہوتے ہیں اس کے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی قسم ہے مطلق حکم منسوخ ہونا، یعنی ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کر دیا گیا، ایک منسوخ یہ ہے۔ دوسرا ہے کہ پہلے حکم کے الفاظ قرآن میں موجود رکھے گئے، ان کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن دوسرا حکم بھی جو اس کے بعد نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن کی آیت منسوخ ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا لیکن اس کی تلاوت ہوگی۔ قرآن کریم کی آیت پر عمل نہیں ہوگا لیکن اس کی تلاوت ہوگی، یعنی تلاوت باقی رکھی گئی ہے لیکن حکم کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ تیسری قسم ہے کہ اس کی تلاوت بھی منسوخ کر دی گئی، یعنی تیسرا قسم کا نسخ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم تو باقی رکھا ہے لیکن اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے اور وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، نکال دیا گیا۔ جیسے مشہور آیت ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها البتۃ، پہلے یہ قرآن کا حصہ تھا لیکن اس کو اب کیا کر دیا گیا، تلاوت اس کو نکال دیا گیا، اس کی تلاوت منسوخ ہے، اس کی تلاوت نہیں کر سکتے، یہ قرآن کا حصہ اب نہیں ہے، پہلے تھا لیکن اب نہیں ہے۔ تو 3 قسم کے نسخ کو، منسوخ کو علماء نے بیان کیا ہے۔ پہلا نسخ کیا ہے، مطلق منسوخ ہے کہ اس کا حکم نازل کیا گیا، پہلے حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ منسوخ حکم ہے لیکن آیت باقی ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تیسرا ہے کہ اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے لیکن اس کا حکم موجود ہے، اس کا حکم یعنی اس پر عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔